ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان جس کا نام تھا ورزو پہلوان بغداد میں رہتا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ پورے ملک میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ سے لے کر عوام تک سب اس کی عزت کرتے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا جو اس کو ہرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ورزو پہلوان اکھاڑے میں اترا اور للکار کر کہنے لگا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ لوگوں کے پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک سے ایک نہایت بوڑھے کمزور سے شخص نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں لڑوں گا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس پہاڑ جیسے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ورزو پہلوان نے بھی حقارت سے اسے دیکھا۔ جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو وہ بوڑھا شخص ورزو کے قریب آیا اور اس کے کان میں کہا کہ بیٹے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو سید زادہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں۔ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ میں نے سنا ہے جو تم سے جیتے گا بادشاہ اسے بہت بڑا انعام مال و دولت دے گا۔ میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ اگر آج تم مجھے جتوا دو تو میرے بچوں کے گھر کا چولہا جل پائے گا اور میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ ورزو پہلوان کے دل میں ایک دم سے طوفان آ گیا۔ ایک طرف پوری زندگی کی شہرت اور وہ غرور تھا جس نے کسی سے آج تک ہار نہیں مانی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اور ایک غریب باپ کی ممتا تھی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ورزو پہلوان نے تھوڑی دیر جیتنے کا ڈرامہ کیا اور پھر اچانک سے سب کے سامنے اس کمزور بوڑھے کے نیچے دب گیا اور اپنی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ لوگ چیخ اٹھے، ورزو ہار گیا، ورزو ہار گیا۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا اور ذلیل کیا، اس پر تھوکا۔ بادشاہ نے اسے دربار سے نکال دیا۔ ورزو خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا، لیکن اس کی نظریں اس بوڑھے باپ پر تھیں جو انعام کی پوٹلی لے کر آنکھوں میں خوشی لے کر اپنے بچوں کی طرف جا رہا تھا۔ ورزو پہلوان رات کو جب اپنے گھر پہنچا تو وہ بہت اداس تھا۔ اس نے اپنی عزت کھو دی تھی، اس کا نام مٹ چکا تھا۔ لیکن اسی رات اسے ایک خواب آیا، اور خواب میں کیا دکھتا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ورزو، تو نے میرے بچوں کی خاطر اپنی شہرت اور انا کو قربان کر دیا۔ جا، آج سے تیرا نام پہلوانوں کی لسٹ سے کاٹ کر اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ورزو صبح نیند سے بیدار ہوا تب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہ شخص جس نے ایک دن کے لیے اپنی پیٹھ زمین سے لگائی تھی، اللہ نے اسے دین کی ایک ایسی بلندی عطا کی کہ آج بھی تاریخ اسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بعد عزت نام سے لکھتی ہے، جو کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے عظیم ولی بنے۔ سبق: کبھی کبھی ہارنا دراصل سب سے بڑی جیت ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی انا اور شہرت کو قربان کر دیں تو اللہ آپ کو وہ مقام دیتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو فالو کر لیں۔